بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ویورز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو کہ انہوں نے مدینہ میں بسر کی تھی، اس کا پہلا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں۔ اب اس کے آگے کے واقعات پیش خدمت ہیں۔ معاہدانہ تعلقات۔ مدینہ میں معاشرتی تشکیل اور سیاسی استحکام کا کام زیادہ تر معاہدات اور خلیفانہ تعلقات کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ معاہدانہ رابطے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکومت کے دائرۂ اثر وسیع کرنا اور اس معاملے میں غیر معمولی حد تک توجہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ جنگ و جدل سے انتہائی ممکن حد تک بچ کے نکلنا چاہتے تھے اور امن و آشتی کی فضا چاروں طرف قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں کہیں جنگی کارروائیاں بقائے ریاست، بقائے امن یا بقائے اسلام کے لیے ناگزیر ضرورت بن گئی، وہاں آپ نے کسی درجے کی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیا۔ خود ریاست کا وجود تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دستوری معاہدے کے بل پر قائم ہوا، اور پھر اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے اثرات کی توسیع کے لیے آپ نے خلیفانہ روابط کو اتنے بڑے پیمانے پر ذریعہ بنایا کہ جنگی کارروائیاں ان کے مقابلے میں بالکل ہلکا تناسب رکھتی تھیں۔ معاہدات استوار کرنا اور خلیفانہ تعلقات قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خصوصاً جب کہ مذہبی اختلاف موجود ہوں، سیاسی تعصبات پیدا ہو جائیں، درمیان میں کھلی مخالفت طاقتیں مداخلت کر رہی ہوں اور معاملہ بالعموم سے قبائل اور عناصر سے ہو جو سابق تعلقات نہ رکھنے کی وجہ سے بالکل اجنبی ہوں۔ اس نام کے لیے بڑی سیاسی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرۂ کار میں جس درجے کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ مہارت اور ڈپلومیٹک قابلیت کا نمونہ پیش کیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ میثاق مدینہ۔ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود کے ساتھ یہاں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ اس ریاست کی اصل قوت تو مسلمان تھے، جن میں مدینہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور مکے کے مہاجرین شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں مواخات کا نظام قائم فرما کر ان میں قومی وحدت قائم کر دی، لیکن اس قبل فوری طور سے آپ نے مسلم معاشرے اور یہود کے مابین ایک معاہدہ طے کیا جس میں اس امر کی ضمانت دی گئی کہ فریقین میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے حقوق پر دست درازی نہیں کرے گا اور بیرونی حملے کی صورت میں دونوں فریق مل کر دفاع کریں گے۔ اس معاہدے میں واضح شک موجود تھی کہ معاہدے کے شرکاء کے درمیان کوئی ایسا اختلاف رونما نہ ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ میثاق مدینہ ایک تحریری معاہدہ تھا۔ دنیا کی دستوری تاریخ میں بجا طور سے اسے پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس دستور کے ذریعے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، جس میں خدا کی حاکمیت اور اس کے قانون کو اساسی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سیاسی، قانونی، عدالتی اور دفاعی لحاظ سے آخری اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گیا، اور دفاعی لحاظ سے مدینہ کی پوری آبادی بشمول اہل ایمان، یہود، مشرکین ایک متحدہ قوت بن گئے۔ اس معاہدے کے طے پانے سے مدینہ اور اس کے نواح میں ایک وفاقی حکومت قائم ہو گئی جس کے سربراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میثاق مدینہ کے شرکاء کی درج ذیل تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان اور ساکنان شہر مدینہ۔ نمبر 3، مدینہ کے مسلمان۔ نمبر 4، مدینہ کے یہودی۔ نمبر 5، مدینہ کے نصرانی۔ نمبر 6، مدینہ کے غیر مسلم۔
میثاق مدینہ کو 37 دفعات پر مشتمل قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی معاشرہ مواخات کے اصول پر استوار ہوتا ہے، چنانچہ مدینہ میں معاشرے کی تشکیل اسی اصول پر کی گئی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی باہمی یکجہتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواخات عمل میں لائے۔ اس میں ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا اور آپس میں ان کے حقوق کا اس طرح تعین کیا گیا کہ ایک کی وفات کی صورت میں دوسرا اس کا وارث ہوتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ حکم بدل گیا اور وراثت صرف رشتہ داروں تک محدود ہو گئی۔ انصار مہاجر بھائیوں کے لیے ہمہ تن ایثار تھے، لیکن مہاجرین نے حتی الامکان ان پر بوجھ نہ ڈالا اور محنت مشقت سے اپنی معاشی حالت درست کی۔ مواخات کے اس رشتے کی حیثیت اگرچہ وقتی اور عارضی تھی، لیکن اشتراک عقیدہ پر مبنی اس رشتے کی اہمیت خون کی قرابت داری سے زیادہ تھی۔ مواخات کے اصول کے اطلاق کے سلسلے میں اسلام معاشرتی اور سیاسی حقوق کے سلسلے میں تفریق کرتا ہے۔ یہ تفریق اس بنا پر کی جاتی ہے کہ مسلمان دارالاسلام کے باشندے ہوں تو معاشرتی اور سیاسی حقوق میں مواخات کی بنا پر مساوات ہوگی، لیکن جو مسلمان دارالکفر میں آیا ہو وہ دارالاسلام کے مسلمانوں کے دینی بھائی ہونے کی بنا پر معاشرتی حقوق میں تو برابر ہوں گے، لیکن دارالاسلام میں ان کا کوئی سیاسی حقوق حاصل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ہدایت صریح ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کر آئے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے مہاجرین کی نصرت کی تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر آئیں، البتہ اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد واجب ہوگی، مگر ان لوگوں کے خلاف نہیں جن کا آپس میں معاہدہ ہو، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ گویا غیر مسلم ریاست میں مقیم مسلمان بھی اسلامی مملکت کے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ اخوت میں مربوط ہیں، لیکن جغرافیائی حدود الگ ہونے کی وجہ سے ان کا عازمہ اسلامی ریاست قبول نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں مشرکوں کے درمیان رہنے والے تمام مسلمانوں سے بری ہوں جب تک وہ اس ملک کی شہریت قطع کر کے اس اسلامی ملک کا شہری نہ بنے۔ ان کا ذمہ لینا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے الجھنیں پیدا کرے گا۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے 2 حصے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرا حصہ عنقریب پیش کیا جائے گا۔